سے ہو، تمہارے عقائد اور تمہاری معاشرت اور تمہاری معیشت اور تمہارے اخلاق اور تمہاری تجارت اور تمہاری زندگی یہ کس طرح کی ہونی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے اس کو بیان فرمایا ہے، جو روایت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی میرا جانا ہوا تھا ایک جلسے کے اندر، وہاں ہندوستان کے ایک بہت بڑے باپو اور سادھو ہے جو اس میں تشریف لائے تھے، جو قریباً 2000 اکھارا کے پریسیڈنٹ ہیں۔ ان کے وہاں اکھارا جو ہوا کرتا ہے، ایک مندر قسم کا، ایک خاص قسم کا نام ہوا کرتا ہے، تو وہ 2000 اکھاروں کے پریسیڈنٹ ہیں، وہ بھی اس جلسے میں تشریف لائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قریباً 3 سے 4 تو یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 1000 سے زائد افراد کو وہ کھانا کھلاتے ہیں، آشرم کھول رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ہاسپٹل بنا رکھی ہے، اور اس کے اندر بہت سے لوگوں کو مفت میں علاج کرتے ہیں بلا تفریق کے مذہب کے، اس میں ہندو ہو یا مسلم ہو سبھی کا علاج کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اس جلسے میں تشریف لائے تھے، انہوں نے 15 منٹ کچھ گفتگو کی، کچھ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مل کر کے رہیں، محبت سے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں، اور جو ہے راشٹر دھرم اپنائیں۔ راشٹر دھرم کا مطلب یہ ہوتا ہے راج دھرم جس کو کہا جاتا ہے، یعنی راج دھرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انصاف کے ساتھ سب کو انصاف ملنا چاہیے اور ساری قوم مل مل کر کے رہے۔ ان کی بات کے بعد مجھے کچھ باتیں کرنا تھا، میں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور میں نے کہا کہ آپ جتنے کام کر رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے میرے نبی بتا گئے ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا اطعام الطعام من الایمان، کھانا کھلانا ایمان کا شعبہ ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ فلاں میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، تو بندہ کہے گا اللہ تو بیمار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیمار کے پاس اللہ کی ذات ہوا کرتی ہے، حق تعالیٰ کا علم ہوا کرتا ہے۔ اور بھی اس طرح کی میں نے کچھ روایات پیش کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں ان باتوں کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کپڑا دو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کا تعاون کرو، گرے ہوئے کو اٹھاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور ہمارے آقا کی یہ تعلیم ساری دنیا میں ہے۔ جب جلسہ ختم ہوا اور وہ مجھ سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد کی یہ تعلیمات ہے۔ ہمیں اپنے آقا کی تعلیمات کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% ان کے گلے اتر جائے گی، لیکن 50% تو تعلیم اترے گی۔ یہ تو کچھ عناصر ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کی طبیعت جدت پر ہوتی ہے، ضد پر ہوا کرتی ہے، وہ نہ مانے تو نہ مانے، لیکن ایک اکثریت قوم وہ ہے کہ جو آقا کی تعلیم کی آج بھی شیدائی ہے۔